جنگل میں ایک شیر اور چوہا رہتا تھا۔ چوہا اکثر شیر کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا تھا، لیکن دور سے اسے دیکھتا پاس آنے سے ڈرتا تھا۔ چوہے کو جنگل کے بادشاہ کے بال بہت پسند تھے۔ وہ ہمیشہ اس بات کی خواہش کرتا کہ میں جنگل کے بادشاہ کے بالوں کے ساتھ کھیلوں، لیکن ڈر سے وہ اپنی خواہش پوری نہ کر پاتا۔ ایک رات اس نے ہمت کر کے شیر کے بالوں سے کھیلنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی وہ جنگل کے بادشاہ کے بالوں کی طرف ہاتھ بڑھایا، شیر نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگا، تم جنگل کے بادشاہ کے ساتھ مذاق کرنے آئے ہو؟ اے چھوٹے چوہے، تم کہاں اور میں کہاں؟ چوہے نے فوراً بات بدلتے ہوئے ڈر کے باوجود مسکراتے چہرے سے شیر کو کہا، میں آپ کے بالوں سے پھنسا تنکا نکال رہا تھا۔ چونکہ شیر اپنی طاقت کی وجہ سے گھمنڈی تھا، اس نے چوہے کو اپنے ہاتھ سے دبوچ لیا اور کہنے لگا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے بالوں کو ہاتھ لگانے کی؟ چوہا تھر تھر کانپنے لگا، لیکن اپنے چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، مجھے چھوڑ دیجئے، مجھے زندہ رہنے دیں، میری چھوٹی سی جان پر رحم کریں۔ آپ تو جنگل کے بادشاہ ہیں، آپ مجھے معاف کر دیں، اس چھوٹی سی غلطی کی مجھے سزا نہ دیں، میں آپ کا احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ شیر دھار مارتے کھڑا ہو گیا اور چوہے سے کہنے لگا، تم اسے چھوٹی سی غلطی کہتے ہو؟ تم میرا مذاق بنا رہے تھے، تمہیں نہیں پتا میں جنگل کا بادشاہ ہوں، مجھ سے سارا جنگل ڈرتا ہے، تم چھوٹے سے چوہے اتنی ہمت کیسے کر سکتے ہو؟ چوہے نے حوصلے سے کہا، کبھی بھی آپ کو میری ضرورت ہوگی میں آپ کے لیے دوڑا چلاؤں گا، میرا یقین کیجیے، بس مجھے آج معاف کر دیں۔ یہ سن کر شیر مسکرایا اور اسے چوہے پر ترس آ گیا اور بولا، اتنا چھوٹا سا چوہا میری کیا مدد کرے گا؟ شیر ہنسا اور کہنے لگا، جاؤ، میں نے تمہاری جان بخش دی۔ شیر کی بات سن کر چوہا فوراً بھاگ گیا۔ کچھ دن بعد شیر کو شکاری نے پکڑنے کے لیے جال بچھایا۔ شیر نے جال کو دیکھ کر وہاں سے دوڑنے کی کوشش کی اور زور زور سے دھاڑنے لگا۔ اس کی دھاڑ سن کر چوہا بھی فوراً اس کے پاس دوڑتا ہوا آیا اور بھاگنے کی کوشش کے باوجود شیر جال میں پھنس گیا اور اس نے اپنے آپ کو نکالنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ ناکام رہا۔ اسے یہ سمجھ آ گیا کہ وہ اب خود اس جال سے چھوٹ سکے یہ ممکن نہیں۔ وہ چلانے لگا، بچاؤ بچاؤ۔ پہاڑی سے اس کی دھاڑیں گونجنے لگی اور مایوس ہو کر کہنے لگا، کوئی میری مدد کرو، اب میرے دکھ کے دن شروع ہو گئے، اب یہ شکاری میرے ساتھ ملازموں والا سلوک کریں گے۔ اے میرے خدا، اس جنگل کے بادشاہ کو پنجرے میں بند کیا جائے گا، سرکس میں نچایا جائے گا اور مجھے اس جنگل کے بادشاہ کو چابک سے مارا جائے گا۔ میں یہ سب کیسے برداشت کروں گا؟ دوسرے شیروں کو باہر پنجرے میں ہنستا دیکھ کر وہ شرمندگی محسوس کرنے لگا اور پریشان ہو کر بیٹھ گیا۔ پھر اس کے کانوں میں آواز سنائی دی، آپ فکر نہ کریں بادشاہ، میں کچھ دیر میں آپ کو اس جال سے آزاد کرا دوں گا۔ شیر نے اٹھ کر دیکھا تو وہی چوہا اس کے پاس کھڑا تھا۔ شیر نے کہا، اتنے بڑے طاقتور جانور میری مدد نہیں کر سکے، تم کیا کرو گے؟ وہ ابھی بھی مایوس تھا، لیکن چوہے کو اپنی بات پر یقین تھا۔ چوہا بولا، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ کبھی بھی آپ کو مدد کی ضرورت پڑی تو میں آپ کے لیے دوڑا آؤں گا۔ اب میں آپ کو اس مصیبت سے ضرور آزاد کراؤں گا۔ چوہے نے جال کے دھاگوں کو کاٹنا شروع کر دیا، ایک دھاگا، دوسرا دھاگا، ایسے کرتے کرتے اس نے جال کے سارے دھاگے کاٹ دیے اور اس طرح اس نے جال سے شیر کو آزاد کرا لیا۔ شیر نے آزاد ہوتے ہی چوہے کا شکریہ ادا کیا۔ چوہا اپنی مہربانی پر فخر محسوس کرنے لگا۔ شیر اور چوہا اب بہترین دوست بن گئے اور جنگل کی طرف چل پڑے۔ انہوں نے جنگل کے باقی جانوروں کو مہربانی اور باہمی احترام کی قدر سکھائی۔ پیارے بچوں، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ سبسکرائب کریں اور اگلی کہانی کا انتظار کریں۔